السلام علیکم۔ یہ کہنا ہے کہ کرونا کے نتیجے میں جو صحت کی سہولیات کے حوالے سے بحران پیدا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اقتصادی بحران پیدا ہوا ہے اور سیاسی بحران بھی پیدا ہوا ہے، وہ تاریخ میں پہلے کبھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا۔ ایک عام سی بات ہوگی، ہر انسان یہ بات کہہ رہا ہے، کلیشے ہوگا۔ مگر میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کرونا جو ہے ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم بہت سارے گہرے نظریاتی سوال بھی پوچھیں، جن کو کہ پوچھنا بڑا ہی ضروری ہے۔ دیکھیں، دو بہت اہم چیزیں دنیا کے اندر، وہ دو بہت اہم تبدیلیاں ہمیں دنیا کے اندر نظر آ رہی ہیں۔ ایک طرف تو یہ کہ چین نے بڑی کامیابی سے کرونا کا مقابلہ کر لیا، دوسری طرف یہ کہ یورپ اور امریکہ وغیرہ کے اندر کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے منڈی کا سہارا نہیں لیا جا رہا، بلکہ ریاست کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں دونوں طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریاست کا کردار جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور منڈی سکڑتی چلی جا رہی ہے، جس کو ہم نجی ایک شعبہ زندگی کہتے ہیں، وہ سکڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے ایک بہت بڑی ڈیبیٹ پیدا ہو رہی ہے کہ ہمارے جو انڈیویجول فریڈمز ہیں ان کا کیا بنے گا۔ اگر ریاست چھا جائے گی، اس طرف سے چھا جائے، اس طرف سے چھا جائے، تو پھر ہماری جو انفرادی آزادیاں ہیں ان کا کیا بنے گا۔ یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ریاست اور آزادی اور ذاتی آزادیاں، انڈیویجول فریڈمز کو ایک دوسرے کے متضاد دیکھا جاتا ہے، اس کی ایک بہت پرانی اور بڑی دلچسپ قسم کی ہسٹری ہے، اور وہ ہسٹری لبرلزم کی پولیٹیکل فلسفی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ لبرلزم کا یہ دعویٰ ہے کہ دو قسم کے فلاسفرز ہیں، ایک وہ جو کہ لبرل ہیں، انڈیویجولسٹک ہیں، انڈیویجول فریڈمز کو میں بلیو کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، شخصی آزادیاں، انفرادی آزادیوں کی بنیاد پر ایک سماج قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ کلیکٹیوسٹ فلاسفرز ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ انفرادی آزادیاں اہم نہیں ہیں، زیادہ اہم بات یہ ہے کہ سماج جو اس کی ترقی ہو، ہماری جو کلیکٹیو، ہماری جو اجتماعی ضروریات ہیں وہ پوری ہوں۔ اب کلیکٹیوسٹ فلاسفرز کون ہیں؟ کلیکٹیوسٹ فلاسفرز میں اگر لبرل سے پوچھا جائے تو سب سے پہلے افلاطون، پلیٹو شامل ہے، کیونکہ پلیٹو نے اپنی کتاب ریپبلک میں یہی لکھا کہ بھی سوسائٹی کو ہم اس طرح سے کریٹ کریں گے، ریاست ہم اس طرح سے کریٹ کریں گے کہ وہ جلد از جلد نالج حاصل کر سکے، اور اس میں جمہوریت کا تصور کوئی نہیں تھا، اس میں تصور یہ تھا کہ جو سب سے ذہین لوگ ہیں وہی اس ریاست کو چلائیں گے۔ اسی طرح جب ارسطو کے فلسفے کو دیکھتے ہیں، اس کی پولیٹیکل فلسفی کو دیکھتے ہیں، تو وہ یہ کہتا ہے مین از اے پولیٹیکل اینیمل۔ اس سے ارسطاٹل کی مراد یہ نہیں تھی کہ انسان لوگوں کو جو ہے وہ سیاست میں گپ شپ لگانے کا بڑا شوق ہے، لاہوریوں کے لیے تو یہ ڈیفینیٹلی سچ ہے، مگر اس کی مراد یہ تھی کہ انسان اپنے فل پوٹینشیل جو ہے اسی وقت اپنے فل پوٹینشیل پہ پہنچتا ہے جب وہ ایک ریاست کے اندر شامل ہو۔ جب وہ ریاست سے باہر ہوتا ہے تو وہ ایک قسم کا درندہ ہوتا ہے، ایک قسم کا اینیمل ہوتا ہے، ایک قسم کا باربیرین ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں تاریخ میں، آپ ہیگل پہ آتے ہیں، تو ہیگل یہ کہتا ہے کہ جو اسپرٹ ہے، جو آپ کی جو روح ہے، ایک طرح کی ایک سوسائٹی کی ایک تاریخی جو روح ہے، وہ اس کی روح کی جو امبوڈیمنٹ ہے، وہ روح جو ہے آپ اس کا جو عکس ہے، اصل اس کا جو چہرہ ہے وہ آپ کو ریاست میں نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لبرلز جو ہیں وہ ہیگل کو ایک ٹوٹیلیٹیرین بھی سمجھتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک ایسا فلاسفر ہے جو کہ جمہوریت میں بلیو نہیں کرتا۔ پھر فیشسٹ فلسفیز بھی آپ کے سامنے ہیں جو کہ یہ کہتی تھی کہ قوم کی جو امبوڈیمنٹ ہے، قوم کی جو اصل شناخت ہے، وہ اس کی ریاست ہے، اور ریاست کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور میں بالکل کلیئر آپ کو یہ کر دوں کہ میں بالکل بھی فیشزم کے حق نہیں ہوں، میں نہیں اس کے خلاف ہوں۔ اور پھر مارکسزم کا فلسفہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ مارکسزم کا یہ دعویٰ ہے کہ ریاستی سوشلزم ہی ہمیں سرمایہ دارانہ استحصال سے نجات دلا سکتا ہے، اور اس کے برعکس سے پرولتاری ریاست قائم کرنی پڑے گی، ایک سوشلسٹ ریاست قائم کرنی پڑے گی جو کہ انسانیت کو سرمایہ داری استحصال بلکہ تمام استحصال سے نجات دلائے گی۔ تو یہ ان سب فلاسفرز کو، اور ان کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے فلاسفرز ہیں ان سب کو لبرلز جو ہیں وہ کلیکٹیوسٹ فلاسفرز کی ایک کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کلیکٹیوزم کے نتیجے میں ٹوٹیلیٹیرینزم بھی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک بہت سخت قسم کی آمریت پیدا ہو سکتی ہے، ایک ایسی آمریت جو کہ آپ کی زندگی کے ہر شعبے کے اندر انٹرفیئر کرے، ہر شعبے کے اندر جو ہے وہ مداخلت کرے۔ دوسری طرف لبرل فلاسفرز ہیں۔ لبرل فلاسفرز یہ کہتے ہیں کہ انسان اس وقت سب سے زیادہ آزاد تھا، اس کے سب سے زیادہ حقوق اس وقت تھے جب کسی قسم کی کوئی ریاست نہیں تھی۔ مثال کے طور پہ تھامس ہابس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تھامس ہابس کا یہ کہنا ہے کہ جو اسٹیٹ آف نیچر تھا، اسٹیٹ آف نیچر کا مطلب ہے ایک ایسا سماج جس کے اندر کسی قسم کی کوئی ریاست نہ ہو، کہتے ہیں اس میں انسان کی سب سے زیادہ لبرٹی تھی، وہ سب سے زیادہ آزاد اسی سماج میں تھا جہاں پہ کسی قسم کی کوئی ریاست نہیں تھی۔ مگر اس آزاد سماج کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ ہر بندہ جو ہے نا دوسرے کے ساتھ جنگ کر رہا ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے دوسرے کا قتل عام ہو سکتا تھا، اس لیے زندگی بہت چھوٹی ہوا کرتی تھی، بہت مختصر ہوا کرتی تھی، اور بہت ناسٹی اور بروٹش اور شارٹ ہوا کرتی
چاہتے تھے. تو لہٰذا ہم نے اپنی تھوڑی سی آزادی جو ہے اس کو ٹریڈ کر دیا, اس کو ہم نے جو ہے ہم نے دے دیا کہ اچھا ہم اتنے بھی آزاد نہیں ہونا چاہتے, تھوڑی سی ہماری آزادی لے لو اور ہمیں پروٹیکٹ کرو, ایک بڑی سی ریاست قائم ہو جس کے پاس ایک ڈنڈا ہو اور اس ڈنڈے کے زور سے وہ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کرے. اسی طرح جان لاک کو اب اسٹڈی کریں تو اس میں بھی یہی ہے کہ اسٹیٹ آف نیچر میں ہم بڑے نیچرل لا تھا, نیچرل رائٹس تھے ہمارے, نیچرل لبرٹی تھی وغیرہ وغیرہ, مگر چھوٹی سی اس میں ایک پرابلم تھی. پرابلم یہ تھی کہ اسٹیٹ آف نیچر میں اگر دو لوگوں کی لڑائی ہو تو کوئی ایسا فریق نہیں تھا جو کہ دونوں کے مقابلے میں نیوٹرل ہو. لہٰذا سیلف لو کے نتیجے میں جو بھی فیصلہ کیا جاتا تھا وہ غلط تھا. لہٰذا ایک نیوٹرل پارٹی کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی, اس لیے ریاست کو پیدا کیا گیا. اس کا مطلب ہے اسٹیٹ آف نیچر میں ہم سب سے زیادہ آزاد تھے اور ہمیں اپنی آزادیاں تھوڑی سی سلب کرنی پڑی. سلب کرنے کے نتیجے میں ہم نے ایک ریاست قائم کی اور ریاست کا بنیادی فرض یہ تھا کہ وہ ہماری ملکیت کو بھی پروٹیکٹ کرے, ہمارے لیبر کو بھی پروٹیکٹ کرے اور ہمارے درمیان ایک نیوٹرل جج کا کردار ادا کرے. جب ہم جان ژاک روسو کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی یہ کہتا ہے, وہ کہتا ہے انسان اصل اپنی فطرت میں اس وقت تھا جب وہ مکمل طور پہ کسی قسم کی کوئی ریاست نہیں تھی اور انسان جو ہے بالکل قدرت کے ساتھ جڑا ہوا تھا. اور جیسے 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 ہم قدرت سے علیحدہ ہوئے ہم نے نجی ملکیت قائم کی, نجی ملکیت کے نتیجے میں ریاست قائم ہوئی ہے. اس سے ہم نے اپنی قدرت, ہمارا جو ہیومن نیچر ہے اس کو اپنے تباہ و برباد کر دیا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو کرپٹ کر دیا ہے. انفیکٹ اب حل صرف اور صرف یہ ہے کہ سول لبرٹیز قائم کی جائیں, سول آزادیاں قائم کی جائیں. اس کی مراد یہ تھی کہ جو عوام ہے وہ خود اپنی جنرل ول پیدا کرے اور اپنی جنرل ول کی بنیاد پہ ریاست کی اوتھر بنے, ریاست وہی کام کرے جو کہ عوام چاہتی ہے. اس طرح سول لبرٹیز قائم ہو سکتی ہیں اور ہم پھر کچھ حد تک اپنی جو نیچرل لبرٹی ہے اس کو ایک ماڈرن سوسائٹی میں ریسٹور کر سکتے ہیں. مگر بات وہی ہے کہ ہم آزاد سب سے زیادہ اس وقت تھے جب کسی قسم کی کوئی ریاست نہیں تھی. اسی طرح ایمینوئل کانٹ کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو ایمینوئل کانٹ بھی یہ کہتا ہے کہ جو شہری ہیں ان کو بچانے کے لیے, ان کی آزادیوں کو بچانے کے لیے جو ریاست کی قوت اقتدار ہے اس کو کسی حد تک آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا, لمٹ کرنا پڑے گا. وہ آربیٹری ایکسرسائز آف اتھارٹی جس کو کہنا چاہیے کہ جس کی مرضی آئے وہ جو مرضی کرتا پھرے ریاست میں, اس کو کنٹرول لمٹ کرنا پڑے گا, رول آف لا لے کر آنا پڑے گا. یہ ایمینوئل کانٹ کا نقطہ نظر ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا ماڈرن پیریڈ کے اندر آپ آ جائیں تو لڈوگ مائزز آپ کو نظر آتے ہیں, ہائیک آپ کو نظر آتے ہیں اور لبرٹیرینز میں آپ کو رابرٹ نوزیک وغیرہ نظر آتے ہیں. وہ بھی سب یہ کہتے ہیں کہ ریاست تو ایک بہت بری امپوزیشن ہے. وہ ہائیک تو یہ کہتا ہے اٹ از دا روڈ ٹو سرفڈم, غلامی کا ایک رستہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ مضبوط ہو جائے, طاقتور ہو جائے. اور ایون پوسٹ ماڈرنسٹ کے اندر آپ کو یہ آئیڈیاز کنٹینیو کر کے نظر آتے ہیں. مثال طور پہ فوکو کے اندر, ڈیریڈا اور جوڈتھ بٹلر وغیرہ کے اندر, کہ وہ کہتے ہیں یہ ریاست سارا, یہ تو ہے ہی سارا ایک بہت بڑا فریب جس کے نتیجے میں لوگوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے اور ہمیں ریاست سے کوئی لینا دینا نہیں. انسانیت اس وقت ہی آزاد ہوگی جب اس کا کسی قسم کا ریاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا. تو اس میں آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ جو لبرل تھاٹ ہے, پولیٹیکل لبرل تھاٹ ہے, وہ ایک طاقتور ریاست کو قبول نہیں کرتی. صرف ایک صورت میں وہ طاقتور ریاست کو قبول کرتی ہے اور وہ تب کہ جب فوج طاقتور ہو جائے کسی دوسرے ملک کے لوگوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. مگر خیر اس کو ہم علیحدہ رکھتے ہیں. تو یہ ایک نقطہ نظر ہے لبرلز کا کہ ریاست کم از کم ہو, چھوٹی سے چھوٹی. اور لبرٹیرینز کا تو یہ نقطہ نظر ہے کہ ریاست کم بخت ہو ہی نہ, کیونکہ جو بھی ریاست ہوگی وہ نیسسریلی ناگزیر ہے کہ وہ ہماری جو شہری آزادیاں ان کو سلب کرنے کی بنیاد پہ ہی بنے گی. مگر اس پوری سچویشن کو ایک مختلف طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. اور ایک بڑی اچھی کتاب ہے جو ڈومینک لیسورڈو کی کتاب ہے, ایک اٹالین مارکسسٹ, ان کی کتاب کا نام ہے لبرلزم, جس میں وہ ایک آرگومنٹ ریز کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی امپورٹنٹ آرگومنٹ ہے اور اس کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ آپ ذرا تصور کریں کہ جتنی تمام مظلوموں کی تحریکیں رہی ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنے مطالبات جو ہیں وہ ریاست کے سامنے ہی رکھے. اور کس کے سامنے رکھ سکتے تھے وہ؟ اور ریاست کے سامنے انہوں نے یہی مطالبہ رکھا ہے کہ جناب یعنی سماج کے اندر ہم مظلوم ہیں, ہم اوپریسڈ ہیں اور ہمارے سے طاقتور کچھ لوگ ہیں, اور وہ طاقتور لوگ جو ہیں سماج کے اندر رہتے ہوئے جو طاقتور لوگ ہیں وہ ہمارا استحصال کرتے ہیں, ہمارا فائدہ اٹھاتے ہیں, ہمیں ظلم و جبر کا شکار بناتے ہیں. تو ریاست کی ذمہ داری ہے, کیونکہ ہم ریاست کے شہری ہیں, کہ وہ ان کے ظلم و جبر سے ہم غریب لوگوں کو, ہم مظلوم لوگوں کو بچائے. تو ہمیشہ جو بھی مظلوموں کی تحریک ابھری ہے اس نے سماج کے اندر جو طاقتور ہے, جو ڈاڈا ہے پنجابی میں جس کو ہم کہتے ہیں, ڈاڈے کی طاقت کو روکنے کے لیے وہ جو مظلوم
عوام کی تحریکیں ہیں وہ کس کے پاس گئی ہے؟ وہ ان ڈاڈوں کے پاس نہیں گئی، وہ گئی ہے ریاست کے پاس. اگرچہ ریاست بذات خود انہی ڈاڈے لوگوں کی بنائی ہوئی ہے جن کے خلاف وہ اپنی پٹیشن لے کے جا رہے ہیں، مگر ریاست کا نقطہ نظر جو ہے وہ صرف ایک سرمایہ دار طبقے کے ایک مخصوص حصے کو نہیں دیکھتا، وہ اوور آل سسٹم کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اوور آل سسٹم کو بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا ریاست اوور آل سسٹم کو بچانے کے لیے کبھی کبھار ایسے اقدامات بھی کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے جو کہ انفرادی سرمایہ داروں کے مفادات میں نہ ہوں، مگر وہ ایک قسم کی ایک لیول سوشل ہارمنی پیدا کر دیں، آپس میں جو جھگڑا اور لڑائی ہے اس کو تھوڑا سا کم کر دیں تاکہ بزنس ایز یوزول چل سکے اور نظام جو ہے وہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکے. میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں، کئی مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں. جب یورپ کے اندر ایک تحریک ابھری کہ سلیوری کو بین کر دینا چاہیے، غلامی کو ختم کر دینا چاہیے، یہ کرسچینٹی کے اندر سے تحریک ابھری، ایبولیشنسٹ ان کو کہتے ہیں، تو انہوں نے کس کے سامنے جو ہے آپ کا خیال ہے اپنی ڈیمانڈ رکھی ہوگی؟ کیا وہ ان مالکان کے پاس گئے تھے جو سلیوز کے پاس گئے تھے جو افریقہ سے غلام اٹھا کے لے کے آ رہے تھے کہ یہ بڑی بری بات ہے، جیسس نے ایسے کبھی نہیں کیا، بائبل میں یہ لکھا؟ نہیں. وہ کس کے پاس گئے؟ ریاست کے پاس گئے، اور ریاست سے انہوں نے کیا کہا کہ قانون پاس کریں کہ غلامی کی تجارت جو ہے وہ بالکل ختم کر دی جائے گی. ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو. جو سب سے پہلی ورکنگ کلاس پارٹی بنی انگلینڈ کے اندر، اس کا نام تھا چارٹسٹ، ان کا ایک چارٹر تھا، اسی لیے ان کا نام چارٹسٹ تھا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ مزدوروں کو بھی حق ہونا چاہیے ووٹ دینے کا. اب وہ کس کے پاس گئے؟ سرمایہ داروں کے پاس نہیں، وہ ریاست کے پاس گئے کہ ریاست ایک قانون بنائے جس کے تحت مزدور مرد، اس وقت عورتوں کی بات نہیں ہوئی تھی، کم سے کم مرد جو ہیں وہ ان کو تو حق ملے کہ ہم ووٹ وغیرہ دے سکیں. اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 مئی کی جو تحریک ابھری 8 گھنٹے کی دہاڑی کے حوالے سے شکاگو میں جو ابھری، تو وہ کس کے پاس گئے؟ وہ ان سرمایہ داروں کے پاس نہیں گئے جو 16 گھنٹے ان سے مشقت کراتے تھے، ان کے پاس تو وہ جا چکے تھے، انہوں نے کہا تھا دفع ہو جا. وہ کس کے پاس گئے؟ ریاست کے پاس گئے. انہوں نے کہا ریاست کمپیل کرے کیپٹلسٹ کو کہ ہماری دہاڑی 8 گھنٹے سے زیادہ نہ ہو. اسی طرح جو سول رائٹس موومنٹ تھی امریکہ کے اندر، اس کی مثال اگر آپ لے لیں، افریقن امریکنس کی جو موومنٹ تھی، جم کروز لاز کے خلاف تھی، سیگریگیشن کے خلاف تھی، وہ کس کے پاس گئے؟ ریاست کے پاس، کہ یہ کلو کلاکس کلین کو بند کراؤ، یہ جو سب ہمارے خلاف ظلم و زیادتی اس کو بند کرایا جائے. جو خواتین کی تحریک تھی وہ کس کے پاس گئے؟ وہ بھی ریاست کے پاس گئے کہ ہمیں بھی ووٹ کا حق دیا جائے. 1960s کی جو خواتین کی تحریک تھی جو کہتی تھی کہ برابر کام کے لیے برابر تنخواہ دی جائے، وہ کس کے پاس گئی؟ مردوں کے پاس نہیں گئی، وہ ریاست کے پاس گئی کہ یہ امپلیمنٹ کروایا جائے اور ہمارے خلاف کہیں پہ بھی اگر امتیازی سلوک ہو تو اس کمپنی کو پنش کیا جائے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو کلونیلزم جو بر صغیر کے اندر پیدا ہوا، وہ سب سے پہلے ریاست کے ذریعے نہیں پیدا ہوا، کمپنیوں نے پیدا کیا. کمپنی راج ہوا کرتا تھا. کون سی کمپنی؟ آنریبل ایسٹ انڈیا کمپنی جو برٹن کی تھی، فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی جو کہ فرانس کی تھی، ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی وغیرہ وغیرہ جو کہ سب سے پہلی کمپنی تھی اس قسم کی. تو سب سے پہلے انہوں نے آ کے یہاں پہ نہ صرف تجارت شروع کی بلکہ لوٹ مار شروع کی. اور بنگال کی تو انہوں نے اتنی لوٹ مار کی کہ گریٹ بنگال فیمن کے اندر 10 ملین بندہ مر گیا، کیونکہ انہوں نے جو نیچرل فیمن تھی اس کو اتنا بری طرح سے ایگزیسربیٹ کر دیا. تو اور بھی آپ کو اگزامپلس دے سکتا ہوں. مثال طور پہ جو بھی سوشلسٹ کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے، جس طرح برنی سینڈرز ہو یا جیریمی کوربن ہو یا اور کوئی ہو، کہ بھی تمام لوگوں کو مفت تعلیم دینی چاہیے، تو وہ کس سے اپیل کرتا ہے؟ کیا وہ پرائیویٹ کالجز سے کہتا ہے کہ آپ اپنے دروازے کھول دیں؟ نہیں، وہ حکومت کے پاس جاتا ہے، ریاست کے پاس جاتا ہے کہ قانون یہ بناؤ کہ ہر بندے کو تعلیم ملے. جب ہم ہیلتھ کیئر کی بات کرتے ہیں، نیشنل ہیلتھ انشورنس کی بات کریں یا نیشنل ہیلتھ سروسز کی بات کریں یا تمام لوگوں کو صحت کی سہولیات کی بات کریں، تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ کیا آپ پرائیویٹ اسپتالوں کے پاس جاتے ہیں کہ جی پلیز آپ بھی جو ہیں وہ ان لوگوں کا بھی علاج کر دیں؟ نہیں، آپ ریاست کے پاس جاتے ہیں کہ قانون بنائیں تاکہ کمپیل کیا جائے کہ یہ چیزیں کی جائیں. جو آپ ویلفیئر اسٹیٹ کی بات ہوتی ہے، چاہے ریاست مدینہ والے کریں یا پیپلز پارٹی والے کریں یا کوئی بھی اور کریں، تو وہ کیا بات ہے کہ امیروں پہ ٹیکس زیادہ لگائیں اور غریبوں پہ خرچ کریں. یہی ویلفیئر اسٹیٹ ہے، اور کیا ہے؟ تو یہ بھی کس کے سامنے اپیل ہے؟ ریاست کے سامنے اپیل ہے. کیوں ریاست کے سامنے اپیل ہے؟ کہ جی اگر آپ غریبوں کی کوئی مدد کریں گے تو ملک کے اندر بہتر ہم آہنگی پیدا ہوگی، گروتھ ہوگی، ڈیمانڈ ہوگی وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں ریاست کے سامنے رکھی جاتی ہیں. اور پھر ریاست اگر قبول کر لے کہ یہ سماج کے اوور آل بڑھوتی کے لیے بہتر ہے، فرض کریں، اور وہ ایک کانفلکٹ کو مینیج کرنے کے لیے کچھ غریبوں کی بھی بات مان لے، جو کہ کبھی کبھار مان بھی لیتی ہے ریاست، خاص طور پہ اگر غریبوں کا جو غصہ، غم و غصہ ہے وہ اتنی بڑی تحریک کی شکل اختیار کر لے، تو ریاست کو کچھ غریبوں کی بات گیو اینڈ ٹیک کرنی پڑ جاتی ہے کمپرومائز کرنے کے لیے، پورے نظام کو بچانے کے لیے. تو
جب ریاست قبول کر لیتی ہے کسی مظلوم یا غریب تحریک کی ڈیمانڈز کو قبول کر لیتی ہے اور وہ کلو کلکس کلین کو منع کرتی ہے کہ یہ آپ یہ نہیں کر سکتے، وہ ان سلیورز کو منع کرتی ہے کہ آپ غلامی کی تجارت نہیں کر سکتے، وہ مزدوروں کا ووٹ دینے کا حق دے دیتی ہے، یا فیکٹری مالکان کو یہ کہتی ہے کہ 8 گھنٹے سے زیادہ دیہڑی نہیں کر سکتے، یا لیبر لاز کا اطلاق کروا دیتی ہے، یا وہ عورتوں کو ووٹ دے دیتی ہے، یا وہ برابر کام کے لیے برابر تنخواہ دے دے، جو بھی اس طرح کی وہ کرے، ایجوکیشن دے دے، ہیلتھ کیئر دے دے، تو ہمیشہ وہ طبقہ کہ جس سے وہ ٹیکس وصول کرتی، جس پہ وہ پابندی ریاست لگاتی ہے، جس کو وہ کہتی ہے کہ یہ چیز اب سے قانون کے خلاف ہوگی، اس طبقے کو ہمیشہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ریاست نے ان کی آزادیوں کو سلب کر لیا۔ سمجھیں اس بات کی، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ ان کو اس لیے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ تو ڈاٹے ہیں، وہ تو طاقتور ہیں، اور وہ جو اپنی طاقت کی بنیاد پہ سماج کے اندر کر رہے ہیں، اس پہ جب ریاست پابندی لگا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ نہیں کرنا، تو ان کو ریاست ایسے محسوس ہوتی جیسے کہ وہ ان کی آزادی، کیا آزادی کہ بھئی میں غلام بیچوں، میں نہ بیچوں، میں اپنا 8 گھنٹے دیہڑی لوں یا 16 گھنٹے دیہڑی لوں، وہ کہتے ہیں یہ ہماری لبرٹی ہے، دس از آور لبرٹی۔ تو وہ انہوں نے ہمیشہ یہ لبرٹی کا نعرہ اس مقصد کے لیے استعمال کیا کہ وہ ریاست کو دور رکھنا چاہتے ہیں، کس مقصد کے لیے کہ بھئی ریاست ہمیں تنگ نہ کرے، ہم غریبوں کا قیمہ نکال دیں، ہمیں اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو ان کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو ان کو ایسے ہمیشہ محسوس ہوا جیسے کہ ریاست جو ہے وہ ان کے حقوق سلب کر رہی ہے، اور وہ ان کی انڈیویجول فریڈمز کو، انڈیویجول رائٹس کو، ان کی آزادی، ان کی شہری آزادیوں کو جو ہے وہ سلب کر رہی ہے۔ صرف ایک ہی کیس ہے میں آپ کو بتا سکوں جس میں ان کو یہ محسوس نہیں ہوتا، اور وہ تب ہے کہ جب وہ ملٹری کو طاقتور کر رہی ہو اور کہ بیرون ملک کسی کو کانکر وغیرہ کر رہی ہو۔ تو آخر میں آتے ہیں کرونا کی طرف۔ اب اس ساری ڈبیٹ کا کرونا سے کیا تعلق ہے؟ کرونا سے اس کا یہ تعلق ہے کہ ایک طرف چینیوں نے جو کامیابی سے کاؤنٹر کیا ہے، اب چینی جو ہیں وہ اس پورے لبرل فریم ورک کو قبول ہی نہیں کرتے۔ کلیکٹیوزم ورسز انڈیویجولزم ان کے لیے کہتے ہیں یہ انسانوں کی، پنجابی تو وہ نہیں ہے مگر آپ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ لبرلزم کبھی چائنا کے اندر اسٹرانگ رہا ہی نہیں ہے۔ ایون 1949 کی کمیونسٹ ریولوشن سے پہلے بھی لبرلزم کی کوئی مضبوط جڑیں چین کے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو ان کے لیے ریاست، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو کانٹرڈکشن ہے کہ ریاست اور شہری آزادیوں کا کوئی تضاد ہے ان کی پولیٹیکل فلسفی کے اندر، اس سویلائزیشن کے اندر، یہ سوال فی الحال ہے ہی نہیں۔ تو اور دوسری طرف آپ دیکھیں یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر جہاں جہاں پہ ریاست جو ہے تکڑی ہوتی چلی جا رہی ہے، وہاں پہ لبرلز اس بارے میں بہت گھبرائے ہوئے ہیں کہ اگر ریاست اتنی تگڑی ہو گئی، اکانومی کے اندر بھی وہ انٹرفیئر کر رہی ہے، وہ ایک طرح لاک ڈاؤن بھی کر دیا، سب کچھ کر دیا، کہ ہماری وہی انفرادی آزادیاں جو ہے تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ مگر اس فریم ورک کے اندر کوئی مخصوص قوانین کو نہیں صرف دیکھا جا رہا، اس بات کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بحیثیت مجموعی ریاست کا طاقتور ہونا ہی بائی ڈیفینیشن ناگزیر طور پہ شہری آزادیوں کا کمزور ہونا، اور اس کے پیچھے میں نے آپ کو وہ 500 سال کی تاریخ بھی بتائی ہے لبرلزم کی، جو کہ ہمیشہ اسی طرح سے ریاست اور شہری آزادیاں یا انفرادی آزادیوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو کرونا سب سے اہم جو سوال میرا خیال ہے اس وقت تاریخ میں ہمارے ذہنوں میں ابھار رہا ہے، وہ یہی ہے کہ اگر ہم نے کرونا سے بچنا ہے تو میرا خیال ہے اب اس میں تو کوئی ڈبیٹ ہی نہیں کہ یہ منڈی نہیں بچا سکتی۔ اعمال ثابت کر رہے ہیں کہ ریاستی انٹرونشن ضروری ہے انسانیت کو بچانے کے لیے، لوگوں کو بچانے کے لیے، ملینز آف لوگوں کو بچانے کے لیے۔ منڈی یہ کام پورا نہیں کر سکتی، اور اس کے نتیجے میں وہ سارا فریم ورک جس میں ریاست اور انفرادی آزادیوں کا توازن جو ہے اس وقت پلٹ چکا ہے، اس کے نتیجے میں تمام دنیا بھر کے اندر وہ لوگ جو لبرلزم کی سوچ کے اندر مکمل طور پہ جس کو کہنا چاہیے ڈائیڈ ان دا وول ہیں، پکے ہیں، اس میں بلیو کرتے ہیں، ان کی فنڈامنٹل بلیفز بھی اس وقت ایک طرح سے چیلنج ہو رہی ہیں، کیونکہ ریاست کا کردار جو ہے بہت بڑے پیمانے پر دنیا میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کلیکٹیوزم ایک طرف اور انڈیویجولزم دوسری طرف، ریاست ایک طرف اور شہری آزادیاں دوسری طرف، یہ واقعی ایک دوسرے سے متضاد ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں پلیٹو، ایرسٹاٹل، ہیگل، کارل مارکس کی طرح کہ یہ نیسیسریلی متضاد نہیں ہیں، اور انفیکٹ ریاست کی ڈیولپمنٹ نہ صرف تاریخ میں ناگزیر ہے بلکہ
ضروری بھی ہے اور خاص طور پہ کورونا کی سے مقابلہ کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. تو آپ نے کامنٹ ضرور چھوڑیں. میرا ذاتی خیال تو اس حوالے سے یہی ہے کہ یہ جو ایک ٹینشن کریٹ کی گئی ہے انڈیویجول فریڈمز کے اور ریاست کے درمیان، یہ ایک فالس ڈائیکاٹمی ہے، ایک لاجیکل فیلسی ہے، ایک ایسی غلط سوچ ہے جو کہ میرا خیال ہے اس بہت ہی اہم اور مشکل سوال کو زیادہ ہی سادگی سے دیکھنے پر ہمیں مجبور کرتی ہے. اور شاید اس کا وقت آ ہی گیا ہے کہ اس فریم ورک کو ہٹا کے ایک نیا فریم ورک ڈیولپ کیا جائے. بہت شکریہ.